رہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 کی اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی بھی حکومت آئی تو انہوں نے بہت سے قرضے لیے، بے شمار قرضے لیے، اور آج پاکستان تقریباً $127 بلین کا ہمیں ایکسٹرنل صرف ڈیٹ ہے، ڈومیسٹک ڈیٹ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کس طرح جان چھڑائی جائے۔ گو کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے جب رائے لی گئی، جب خاص طور پہ جون 2023 میں، تو پی ٹی آئی کے قائد نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی گو اہیڈ، اگر یہ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کی کانسینٹ کو لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ جے ہند، سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں۔ دوستو، پاکستان آج کل کرتے کرتے آخرکار پاکستان میں پی ایم کا فیصلہ ہو ہی گیا اور شہباز شریف کو پاکستان کا نیا پی ایم چنا گیا ہے۔ وہیں عمران خان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دھاندلی کر کے آئے ہیں وہ شپث بھی لیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ میں پاکستان کے پرتی اور پاکستان کے قانون کے پرتی وفادار رہوں گا، لیکن انہوں نے قانون کی پہلے ہی دھجیاں اڑا کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو دوستو، یہ بات تو سچ ہے، اور اب دوستو پاکستانیوں کے اوپر قیامت کا پہاڑ ٹوٹے گا۔ جس طرح سے پچھلے کچھ سالوں کی بھوکھی یہ پارٹیاں پاکستان پر جم کر قرضہ لے گی اور وہ سارا قرضہ اپنی جیب میں ڈال کر باہر فرار ہو جائیں گے، لیکن پاکستانیوں کی اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا پاکستان نے پہلے ہی پلان ریڈی کر چکے ہیں، اور دوستو اگر آئی ایم ایف سے پاکستان پیسہ لے گا تو آئی ایم ایف ٹھیک اس بار پہلے کی طرح ہی پاکستانیوں پر کڑی شرطیں تھوپے گا۔ آپ جانتے ہوں گے کس طرح سے آئی ایم ایف ان کو کہے گا بجلی کے بھی ریٹ بڑھاؤ، پیٹرول ڈیزل سب اس طرح۔ دوستو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھتے ہی آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے مارکیٹ میں ایک دم سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تو دوستو اس سے پاکستانیوں کی چیخیں نکلے گی۔ تو پاکستان کی موجودہ سرکار اب پاکستانیوں کے لیے قیامت بن کر آئی ہے، اور ادھر عمران خان کے جتنے بھی گرگے لوگ ہیں اب وہ پاکستان میں ایک دو دن میں ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ پاکستانی آرمی کس طرح کا ویہار کرتی ہے۔ چلیے اب آئی ایم ایف کو لے کر پاکستانی میڈیا میں کس طرح خبریں چل رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے گا پلیز، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کا، جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ہے۔ اب اس کا جو آپریٹو پیرا ہے اسی میں آ جاتے ہیں جو آخر میں ہے، باقی تو ساری کہانی ہے۔ آئی ایم ایف کو یاد دلایا گیا ہے کہ آپ کی جو گڈ گورننس کی گائیڈ لائنز تھیں وہ کیا تھیں۔ تو آخر میں پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف سے کہ وی ڈو ناٹ کال فار دا آئی ایم ایف ٹو اڈاپٹ دا رول آف این انویسٹیگیٹو ایجنسی۔ There are at least two indigenous organizations in Pakistan, namely the Free and Fair Election Network, FAFN, and Patan Coalition 38, that have proposed comprehensive methodologies to conduct an audit of the general elections 2024, which with some modifications could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders. Such a role by the IMF would be a great service to Pakistan and its people, and could become the harbinger of enduring prosperity, growth, and macroeconomic stability in the country. اب جو پی ٹی آئی کا لیٹر ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر 30% بھی آڈٹ ہو جائے، جو الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس کا اگر 30% بھی ہو جائے تو بات بن جائے گی اور معلوم ہو جائے گا، اور یہ کام 2 ہفتے میں ختم ہو سکتا ہے۔ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، اب آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا بذات خود تو اس میں اتنا مذائقہ نہیں ہے یا قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کو انٹرفیرنس بھی نہیں کہا جا سکتا ہے سچ۔ اور میں تو پہلے بھی ہم بہت سے اکانومسٹ ڈیسائفر میں بھی آتے رہے ہیں، وہ تو ہمیں یہی بتاتے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے جان چھڑائیے۔ 24 پروگرام ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر لیے 1958 سے لے کر 2023 تک، بلکہ 24 تک آپ کہہ لیجئے، کیونکہ یہ پروگرام شاید ختم ہو گیا ہے مارچ میں۔ تو اس آئی ایم ایف کے پروگرام نے ہمیں ابھی تک دیا کیا ہے؟ امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں۔ اور اگر آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے، اور انہوں نے اپنا پریس ریلیز بھی ایک ایشو کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگیں، غریبوں کو مراحت ملے، لیکن کیا کیا جائے کہ جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں وہ اپنا فسکل ڈسپلن ہی نہیں کرتی۔ ابھی بھی دیکھیے تو آپ کو کہیں فسکل ڈسپلن نہیں لگتا ہے، آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی غریب ملک میں رہتے ہیں
یا اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی تک اکنامکلی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں پنجاب کی ہماری جو نئی چیف منسٹر بنی ہے ان کا پروٹوکول، ان کا کیبل کٹ جو اگر آپ دیکھیے تو اس میں آپ کو کون سی گاڑی نظر نہیں آتی. 20-25 گاڑیوں کا کیبل کٹ، یہ کہاں کا؟ ہم بھی دنیا میں بھر میں رہے ہیں، امریکہ سے لے کر یو کے تک اور یو کے سے لے کر بھارت تک، ہمیں تو کوئی ایون پرائم منسٹر مودی کا بھی ایسا کیبل کٹ ہمیں آج تک نظر نہیں آیا. اور جس قسم کی گاڑیاں پریڈو ہے، پجیرو ہے، آپ لینڈ کروزرز چل رہی ہیں، تو ہمیں ابھی وہ ہے ہی نہیں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے طبقہ، اس میں ابھی تک یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کس طرح کرنا ہے. چلیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپٹکس کو کم از کم ٹھیک رکھیے. دنیا کو تو بتائیے کہ جی ہاں اب ہم فزیکل ڈسپلن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے اخراجات کو کم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی نظر نہیں آتا. سچی بات تو یہی ہے. تو یہ خط لکھنا میرے خیال میں ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے، تاکہ آئی ایم ایف کو بتایا جائے کہ آپ کے جو پروگرامز ہیں وہ عام لوگوں کو فائدہ اس سے نہیں ہو رہا. وہ ٹھیک ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، لیکن جو عوام کا برا حال ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ریگریسو ٹیکسز نے جان مار دی ہے. آپ کوئی چیز اٹھائیے اس پہ ٹیکس بغیر آپ نہیں، مطلب ایک 15,000 یا 30,000 روپے ماہوار کمانے والا، اس کو بھی پیٹرول اسی قیمت میں ملتا ہے جو کہ 2 بلین روپے کماتا ہے مہینے میں. اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں، آپ بجلی کا بل اٹھا کے لے لیجئے، جتنے 14 12 15 ٹیکسز ہیں وہ سارا غریب بھی دیتا ہے اور امیر بھی دیتا ہے. تو ایک عجیب سا معاملہ ہے اس ملک میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو یہ خط لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، جو بھی ہم نے اس کو الیکشنز کروائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے جب الیکشنز کروائے تو آپ نے باہر سے آبزرورز بھی آئے، کامن ویلتھ کے آبزرورز بھی یہاں پہ موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشنز کی کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اگر کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی نہیں ہے تو جو بھی حکومت آئے گی، اور یہ بھی یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 کی، اور اس کے بعد پی ایم ایل این کی بھی حکومت آئی، تو انہوں نے بہت سے قرضے لیے، بے شمار قرضے لیے، اور آج پاکستان تقریباً $127 بلین کا ہمیں ایکسٹرنل صرف ڈیٹ ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے کس طرح جان چھڑائی جائے. گو کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشنز ہیں ان کے ساتھ ان کو، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے جب رائے لی گئی، جب خاص طور پہ جون 2023 میں، تو پی ٹی آئی کے قائد نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جی گو اہیڈ، اگر یہ پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کی کانسینٹ کو لازم قرار دے دیا گیا تھا. تو یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی نے کوئی غداری کر دیا ہے یا ایسا اقدام کیا ہے جو ملک دشمن ہے، تو میں اس چیز کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کچھ ایلیٹ کے ہمارے مفادات ہیں جو کہ پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ آگے بھی ہوتے رہیں گے. مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آ رہی. تو یہ ایک بحث اننیسیسری بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ الیکشنز کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. جو حالات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرح رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے سیاسی معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں. شبر صدیق صاحب، آپ وجہ فرما رہے ہیں، بہت سارے جگہوں پر میسج چلا گیا ہوگا، لیکن یہ جو وزارت خزانہ کا قلمدان ہے، اس پہ اب کی بار نون لیگ بڑی کنفیوز لگ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں پہلے بھی یہ مشہور تھا کہ وہ بہت آرٹیفیشلی، جی میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ وزیر خزانہ نہیں رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا یہ کہنا ہے، دیکھو میری بات سنو نا، کہ آپ کسی بھی آدمی کی کارکردگی اس وقت دیکھتے ہو جب اس کے پاس اسپیس ہو کام کرنے کی. جب آپ کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے تو آپ کیا بات کریں. دیکھیے فروا، آپ نے اتنی لمبی پریمبل بولی، کیا یہ قوم کے لیے ایک نہایت دردناک بات نہیں ہے کہ ہماری اکنامکس ڈسکشن کا صرف اس وقت ایک ہی موضوع ہے، صرف ایک ہی سبجیکٹ ہے کہ کیا ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے؟ اس سے زیادہ بے غیرتی کیا ہوگی؟ سوچیں نا آپ مجھے بتائیے. آپ نے بھی شروع کیا آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف، ٹھیک ہے، کسی بندے نے کوئی اور بات نہیں کی کہ آئی ایم ایف سے پیسے مل جائیں گے، ہمیں کہیں سے بھیک مل جائے گی، اس بھیک مل کے ہم اس سے 3 دن کی روٹی کھا لیں گے.
تو جب ایک قوم کو بیکاری بننے کی عادت پڑ گئی ہے اور وہ اپنے آپ کو صحیح نہیں کرتی تو آپ اس سے کیا امید کرنے چاہتے ہیں؟ لیکن شمر سعید صاحب پھر حل کیا ہے؟ اگر ہم کشکول نہیں اٹھاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی خوش دلی سے تو نہیں چاہتا ہے کہ وہ IMF کے پاس جائے اور ترلے منتے کرے، حل کیا ہے؟ میں نے حل بتایا نا آپ کو کہ آپ ایک پرانی بنی ہوئی کوٹھی میں رہ رہے ہیں جس میں اچھی بڑی اونچی سی دیوار ہے، بڑے اونچی سی چھت ہے، آپ کو کمرے ہیں، مجھے بات سمجھ آتی ہے، لیکن جنہوں نے ملک چلانا ہے یہ بات تو ان کو سمجھ آنی چاہیے نا. اور ان سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اگر IMF کی طرف نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ ہو جائیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا. ڈیفالٹ ہو جائے گی میری بات سنو، ڈیفالٹ ہو کے کوئی بیڑا غرق نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہو کے ملک بہتر ہو جائے گا. اچھا وہ کیسے؟ آج ڈیفالٹ نہیں ہے کیا؟ اچھا ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو آپ لوگوں نے ایک پوزیشن بنایا ہوا ہے، مجھے ایک بات بتائیے، سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل. سری لنکا ڈیفالٹ کے بعد بہتر ہوا یا خراب ہو گیا؟ لیکن سر سسٹم اس طرح سسٹم چلتے نہیں ہے. ڈیفالٹ ایک لفظ جو ہے وہ اٹ سیلف آدمی. آپ نے میری بات سنا، آپ نے کتنی اکنامکس پڑھی ہے؟ میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے کتنی اکنامکس پڑھی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ آئے گا تو پاکستان میں عام آدمی کا تو زندگی میں ڈیفالٹ ہو چکا ہے نا میڈم، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں. بالکل ہو چکا ہے، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں عام آدمی کا تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے نا. آپ اس عام آدمی کو کیا خودکشی گولی تو نہیں ماریں گے نا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں عام آدمی کے لیے تو ڈیفالٹ ہے نا، اس کے لیے تو نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو اس کا تو ڈیفالٹ ہو چکا ہے نا. آپ صرف ریاست کی عمارت کو، اسلام آباد کی بوسیدہ عمارتوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو ان بوسیدہ عمارتوں کو ایک دفعہ گرنے دیں. دیکھیں میری بات سمجھیں، یہ کبھی بھی پاکستان کے حکمران، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی اشرافی. دیکھا ہوگا دوستوں کس طرح سے اب پاکستانیوں کی اوپر اب قیامت کا پہاڑ ٹوٹے گا. یہ پارٹیاں پچھلے کچھ سالوں سے سطح میں نہیں رہی تھی، اب بیچ میں جس طرح شہباز شریف آیا تھا 3-4 مہینوں کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ دوستوں جتنی بھی ان کی بھوک ہے وہ ساری کی ساری بھوک اب پاکستانیوں کی بوٹیاں نوچ کر ہی ہے پوری کریں گے. اور پاکستانیوں کو اب دوستوں ایک بار پھر سے وہی آٹے دال بجلی کے بلوں کے لیے روتے ہوئے آپ موبائل کی سکرین میں آپ نظر آئیں گے. تو دوستوں پاکستانیوں کے نصیب میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستان میں پہلے ہی جہالت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، اور دوستوں پاکستان میں آج بھی مہنگائی آسمان چھو رہی ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کو کافی قرضے واپس کرنے ہیں. اس کے چکروں میں پاکستانیوں کے کندھوں پر وزن لادا جائے گا. تو دیکھتے ہیں پاکستانی جنتا کیا اٹھا پاتی ہے کہ یہ دم توڑ دیں گے اور ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک جے ہند، وندے ماترم.